پاکستان میں گاڑیوں کی فروخت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ صرف 9 مہینوں کے دوران گاڑیوں کی خرید و فروخت میں 46% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس وقت گاڑی خریدنے کا سب سے عام اور مقبول طریقہ بینک سے قرض لینا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس رجحان میں اضافے کی ایک بڑی وجہ شران سود میں کمی ہے، جس سے لوگوں کو بینک سے کار فنانسنگ حاصل کرنا نسبتاً آسان لگ رہا ہے۔ اگر آپ بینک سے کار فنانسنگ لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ روایتی ہو یا اسلامی، تو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے شران سود پر نظر رکھیں۔ اکثر بینک مرکزی بینک کی شرح کے ساتھ اپنا منافع شامل کر کے سود طے کرتے ہیں، جو اکثر 12% سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ بھی طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ فکسڈ ریٹ لینا چاہتے ہیں یا ویریبل ریٹ، کیونکہ ویریبل ریٹ وقت کے ساتھ کم از زیادہ ہو سکتا ہے۔ گاڑی خریدتے وقت ڈاؤن پیمنٹ اور ماہانہ قسطوں کا حساب بھی پہلے سے لگا لیں۔ بینک کی دی گئی شرائط میں یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر قسط وقت پر نہ دی جائے تو اس پر جرمانہ یا اضافی چارجز کیا ہوں گے۔ اسلامی اور روایتی فنانسنگ کے فرق کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اسلامی فنانسنگ میں گاڑی کو ایک کرائے کے معاہدے کے تحت دیا جاتا ہے اور قسطیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب گاڑی آپ کے حوالے کر دی جائے، جبکہ روایتی بینکاری میں رقم کی ادائیگی کے فوراً بعد قسطیں شروع ہو جاتی ہیں، چاہے گاڑی آپ کو ملی ہو یا نہیں۔ قرض حاصل کرنے کے لیے آپ قریبی بینک برانچ جا سکتے ہیں، موبائل ایپ استعمال کر سکتے ہیں یا بینک کی ہیلپ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بینک آپ کی آمدن، بینک اسٹیٹمنٹ اور کریڈٹ ہسٹری کا جائزہ لیتا ہے۔ منظوری کے بعد اب ڈاؤن پیمنٹ جمع کروا کے گاڑی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ گاڑی کی قیمت میں صرف قسطیں شامل نہیں ہوتی، بلکہ سالانہ انشورنس، رجسٹریشن فیس اور مختلف صوبوں کے ٹیکسز بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان اضافی اخراجات کو پہلے سے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو بینک فنانسنگ کے دوران کسی قسم کی شکایت ہو تو متعلقہ بینک کے کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے تاکہ مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔